دیکھیے پاکستان کو بنے ہوئے کتنے سال ہو گئے ہیں؟ 71 سال ہو گئے ہیں، نصف صدی پون صدی سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا، لیکن ہم نے پاکستان میں اسلام کا نظام نافذ نہیں کیا۔ ہم نے کہا یہ تھا کہ خطہ اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ یہاں اللہ کے محبوب کا نظام نافذ کریں گے۔ میں نے نہیں کہا، پاکستان کے بنانے والے نے کہا تھا، قائد اعظم نے کہا تھا کہ جو میں اتنی محنت کر رہا ہوں وہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ یہاں ایک خطہ ایسا حاصل کریں جہاں اسلامی احکامات ہم نافذ کریں گے وہاں۔ لیکن ہائے افسوس، جو حکمراں آتے رہے ہر دور کے اندر امریکہ کی چاپلوسی کرتے رہے، کوئی روس کی چاپلوسی کرتا رہا، کوئی ادھر دیکھتا رہا، کوئی ادھر دیکھتا رہا، کسی نے مدینے کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھا کہ اس کائنات کے والی جس کو اللہ نے اتنی عزت عظمت عطا کی ہے، جس کے صدقے میں یہ پاکستان اللہ نے عطا کیا ہے، اس کے قدموں سے وابستہ رہو، اس کا نظام پاکستان کے اندر نافذ کرو، اللہ تمہیں بھی عزت عطا فرمائے گا اور کائنات کے اندر مسلمانوں کو بھی عزت عطا فرمائے گا۔ آج مسلمان کیسے قار مذلت کے اندر ہے؟ کئی خبر آ رہی ہے صاحب فلسطین کے اندر اسرائیل مار رہے ہیں، کئی خبر آ رہی ہے کشمیر کے اندر بیریڈ گنوں سے مار رہے ہیں، کتنے ہزاروں مسلمانوں کو نابینا کر دیا ہے اور لاکھوں لوگوں کو شہید کر دیا ہے، معصوم بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور روہنگیا کے اندر تو آپ نے دیکھا ہوا کیسے کیسے ظلم کیا انہوں نے، کس طرح جلایا ہے لوگ، ہندوستان کے اندر کس طرح ظلم ڈھا رہا ہے مودی۔ کوئی گوشت لے جا رہا ہے تو اس کو پکڑ لیتے ہیں کہ ہمارے گو ماتا کا گوشت ہے، کہ تو ہم جس کی عبادت کرتے ہیں اس کا گوشت ہے، مارو اس کو، مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ بچے چند دن پہلے ہاکی کھیل لیتے ہیں، ان کو مارنا شروع کر دیا۔ آج مسلمان اس قار مذلت میں گر گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں اس کو، صرف اس لیے کہ ہم نے دامن مصطفیٰ چھوڑ دیا۔ اگر نبی کی دامن سے وابستہ رہتے، نبی کے ارشاد پر عمل کرتے، نبی کے طریقے پر چلتے، کسی مائی کے لال کی ہمت نہیں ہوتی کہ مسلمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ سکے۔ صرف اس وجہ سے کہ ابھی تک ہم نے اپنی زبان سے تو کہا کہ ہم ریاست مدینہ کا قانون یہاں لانا چاہتے ہیں، لیکن ہم نے حقیقت کے اندر ریاست مدینہ کا قانون نہیں لایا۔ خدا کی قسم اگر صحیح معنوں میں ریاست مدینہ بن جائے پاکستان، کسی کے پاس بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی، آسمان سے اللہ رحمتیں برسائے۔ آپ دیکھ لیں کہ اس وقت ہندوستان نے ابھی چند دن پہلے حملہ کیا تھا اور کیسے اللہ نے ہماری مدد فرمائی ہے غیب سے، ان کے 2 طیارے گرا دیے، ان کے پائلٹ کو پکڑ گرفتار کر لیا۔ وہ حیران ہے، پریشان ہے کہ ہمارے تو طیارے بھی بڑے اعلیٰ تھے اور بڑے تجربے کار ہمارے پائلٹ تھے، یہ کیا ہو گیا؟ وہ سمجھ لیں کیا رہا ہے مودی کے ساتھ؟ وہ رافیل ہمارے پاس طیارے نہیں تھے، اگر وہ آتے تو پھر ہم مزہ چکھاتے۔ خود بے وقوف سے پوچھو، رافیل سے زیادہ اور بھی کوئی بڑا طیارہ وہ بھی لیا؟ ارے یہ جو مسلمان مجاہدوں کے دل میں شہادت کا جذبہ ہوتا ہے، یہ جذبہ تو کہاں سے لے کے آئے گا؟ جب مسلمان میدان جنگ میں جاتا ہے، وہ اسلام کے نام پر جاتا ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوا جاتا ہے، تو غیب سے اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ رافیل تیرے کوئی مدد نہیں کر سکے گا، کتنی بڑے بڑے طیارے تو خرید لے، شکست تمہاری مقدر ہوگی، اس لیے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے تم ہی بلند رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے، شرط ایک ہے ان کنتم مؤمنین، سچے مومن ہو جاؤ۔ تم اعلان نہ کرو خالی، ریاست مدینہ کا کر کے دکھاؤ۔ ریاست مدینہ کے اندر لوگ بھوکے نہیں مرتے، بھوک کی وجہ سے خودکشیاں نہیں کرتے۔ ریاست مدینہ کے اندر تو کھانا بھی ملتا ہے، پانی بھی ملتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر کس چیز کی کمی تھی؟ کیسے کیسے غریب آتے تھے حضور کی بارگاہ کے اندر، اور کس طرح حضور نے معاشی نظام بنایا مدینہ منورہ کے اندر، معاشیات کو ترقی دی، اقتصادیات کو ترقی دی، ایک نظام موجود ہے پورا اسلام کے اندر۔ اسلام صرف نماز اور روزے کا نام نہیں ہے، اسلام کے اندر پورا معاشی، اقتصادی، سیاسی پورا نظام موجود ہے۔ آئے تھے اس لیے کہ ہم ریاست مدینہ کا قانون یہاں نافذ کریں گے۔ ریاست مدینہ کے اندر تو حضور نے فرمایا اگر میری بیٹی بھی ہوئی اور اس نے بھی ایک فاطمہ نام کی کوئی شہزادی تھی، اس نے کوئی جرم کر لیا، لوگوں نے کہا یہ تو بہت بڑی، حضور سے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو بڑی شہزادی ہے، بڑے گھر کی ہے، اس کو اگر سزا دیں گے تو بڑا ادم مچ جائے گا، اس کو چھوڑ دیا جائے۔
آپ نے فرمایا یہ تو شہزادی ہے، میرے گھر کی بھی میری شہزادی میری بیٹی فاطمہ بھی اگر جرم کرتی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹے جاتے۔ یہ ہے نظام مصطفیٰ۔ پاکستان میں یہ نظام نافذ ہو جائے کیا تو یہی آیت ہے کہ صاحب ہم نے اصلاح کر دی ہے، پولیس کی اصلاح کر دی ہے، اب وہ کسی کا دباؤ قبول نہیں کرے گی۔ یہاں کسی کا دباؤ کیا ہے؟ بشرا بی بی کا پیغام آ گیا کہ اس کو ہٹاؤ، اس نے میرے رشتہ داروں کو کیوں پریشان کیا ہے، اس کو ہٹا دیا۔ ساہیوال کے اندر دنیا نے دیکھا ہے، لوگوں کو مارتے میں دیکھا ہے، جی آئی ٹی کی رپورٹ آ گئی، صاحب یہ بری ہے، بالکل اسے کچھ مت کہنا، یہ ایس پی صاحب بالکل بری، ان کا کوئی قصور نہیں۔ یہ قانون ہے، یہ رشاد ریاست مدینہ کا قانون۔ دہشت گرد دن دن آتے پھر رہے، کوئی پکڑنے والا نہیں ہے۔ جو پچھلا حال تھا وہی آج ریاست مدینہ کے اوپر اندر بھی بھائی ہو رہا ہے۔ کیوں ریاست مدینہ کو بدنام کرتے ہیں؟ ریاست مدینہ کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ اپنا کوئی دوست ہو، اپنا کوئی ساتھی ہو، اپنی پارٹی کا ہو، وہ جو چاہے کرتا پھر اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، حتیٰ کہ وہ اسلام کے خلاف بات بھی کر لے تو پوچھنے والا نہیں۔ حد ہو گئی ہے۔ ایک ان کا وزیر اگر ہندوؤں کے مذہب کی اگر کوئی بات کہہ دے اس کے خلاف تو اس کو فوراً ہٹا دیا جاتا ہے۔ اور میرے مصطفیٰ کی شان میں اگر وہ گستاخی کرے گا دوسرا وزیر اس کو بھی تک رکھا ہوا۔ ایک وزیر نے یہ کہا کہ ہندو تو پیشاب پیتے، بس اتنا کہنا تھا، اس کو ہٹا دیا۔ حالانکہ بات تو اس نے صحیح کہی تھی، واقعی ہندو پیشاب پیتے، اس میں کون سے بری بات اس نے کہا تھا، اس کو ہٹا دیا۔ اور دوسرا وزیر کہہ رہا ہے کہ عمران خان کا مرتبہ اللہ کے بعد کسی کا مرتبہ ہے تو عمران خان کا مرتبہ ہے معاذ اللہ۔ حالانکہ اللہ کے بعد تو میرے آقا کا مرتبہ ہے، بڑے بڑے نبیوں کا مرتبہ ہے۔ معراج کی رات تو یہی بتایا تھا، معراج کی رات سارے انبیاء پیچھے کھڑے رہے مسجد اقصی کے اندر، اور حضرت جبرائیل میرے مصطفیٰ کا ہاتھ پکڑ کر امامت کے مسلح پر کھڑے کر دیتے۔ دنیا والوں کو بتانا تھا، قیامت تک آنے والوں کو بتانا تھا کہ ساری کائنات کے اندر اگر کوئی سب سے افضل ذات ہے اللہ کے بعد کسی کے ذات ہے تو محمد مصطفیٰ کی ذات۔ خدا بزرگ سوئی قصہ مختصر، خدا کے بعد اگر کوئی افضل اور اعلیٰ ذات ہے تو وہ میرے آقا محمد مصطفیٰ کی ذات۔ اور پھر نبیوں سے بھی اعلیٰ، وہ تو حضرت موسیٰ کے بھی نبی بن کر آئے ہیں، وہ تو حضرت عیسیٰ کے بھی نبی بن کر آئے ہیں، وہ تو حضرت آدم کے بھی نبی بن کر آئے ہیں۔ ان کے صدقے میں اللہ نے حضرت آدم کی دعا قبول فرمائی۔ اس شان والا نبی آیا ہے، اس شان کا نبی آیا ہے جو سارے نبیوں کا امام بن کر آیا ہے، کائنات میں اس سے کوئی افضل نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل جیسا فرشتہ پیچھے رہ جاتا ہے اور میرے مصطفیٰ آگے چلتے چلے جاتے ہیں۔ جو سب کائنات کا امام بن کر آیا، اس کی توہین اور بے ادبی کوئی کرے اور آج تک وہ وزارت پہ رہ جائے اور ہندوؤں کے مذہب کی اگر کوئی بے ادبی کرے اس کو ہٹا دیا جائے، یہ ہے ریاست مدینہ۔ یہ ریاست مدینہ نہیں ہے۔ ریاست مدینہ کے اندر تو میرے مصطفیٰ کی عظمت اور حضور کی ناموس کا احترام کیا جاتا ہے۔ یہ ہے ریاست مدینہ۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور ان کو صحیح معنوں میں پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر کسی آئی ایم ایف کے پاس بھیک مانگنے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر کسی کے پاس دریوزہ گری کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ غیب سے مدد فرمائے، معیشت تمہاری مستحکم ہوگی، اقتصادیات تمہاری مستحکم ہوگی، اس پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا۔ صرف واحد طریقہ یہی ہے کہ حضور کے صحیح معنوں میں غلام بن جاؤ، صحیح معنوں میں اس کو ریاست مدینہ بنا دو جو حضور نے مدینہ منورہ کے اندر بنایا تھا۔ کیسا امن کا شہر تھا، کیسے امن کا پیغام تھا، کیسے امن کا ملک بنایا تھا، ایک ماڈل ملک تھا، ایک ماڈل تھا پوری دنیا کے لیے کہ ایسا شہر بناؤ اور ایسا ملک بناؤ اور ایسی ریاست بناؤ اور ایسی حکومت قائم کرو۔ پھر دیکھو کیسی اللہ کی رحمتیں غیب سے نازل ہوتی ہیں تمہارے۔